السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریچول گائیڈنس چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام قارئین، تمام محبین، تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے جادو کو لوٹانے کا عمل، جادو کو پلٹانے کا عمل۔ تو میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر۔ اچھا، یہ عمل جو ہے قمر زائد النور میں ہوگا، یعنی کہ جب چاند کا عروج ہوگا نا، چاند کی عروج کی تاریخ جب چل رہی ہوں گی اس دوران میں ہوگا۔ 1 سے 14 کے درمیان آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بدھ کا دن گزار کے جو رات آئے گی اس رات میں یہ عمل شروع کیا جائے گا، یعنی کہ جمعرات کی شب کو۔ تو اس سے پہلے آپ نے اس کا ایک لازمی جز ہے جو کہ احتیاطی طور پر لازمی ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ 1.25 کلو گوشت جو ہے نا وہ صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ مٹی کا کوئی برتن لے لیں، جیسے وہ مٹی کا دہی جمانے والا تھال ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا کوئی چھوٹا برتن لے لیں کہ جس میں 1.25 کلو گوشت آ جائے، اور اس کو کسی اخبار یا کپڑے سے کسی چیز سے ڈھانپ لیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد اسی دن، یعنی کہ بدھ والے دن، آپ عصر کی نماز کے بعد قبرستان جائیں اور اس کو کسی بھی قبر کے پاس سنسان جگہ پہ ایسے رکھ دیں کہ کوئی آپ کو دیکھے نہ، اور پھر آپ واپس آ جائیں۔ بالکل آپ نے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے، پیچھے کوئی آواز دیتا ہے یا بلاتا ہے آپ نے بالکل پلٹ کے نہیں دیکھنا، آپ چپ کر کے واپس آ جائیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جاننے والا آواز دے رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ناراضگی وغیرہ کا معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اب جیسے مجھے اگر قبرستان جانا ہے تو میں پھر ہینڈ فری لگا لیتا ہوں۔ اس میں کچھ بجانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھنے والے کو نظر آ جائے کہ اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگا ہوا ہے، تو وہ پھر ناراضگی سے جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے۔ تو بس چپ کر کے آپ جائیں، اپنا کام پورا کریں اور واپس آ جائیں۔ یہ آپ کا حفاظت کے طور پہ جو ہے نا یہ صدقہ کیا جاتا ہے تاکہ عمل کی رجت وغیرہ سے محفوظ رہ سکے، یا منفی اثرات جو ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت جلالی عمل ہے۔ تو اور آگے اگر عامل تگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ بھی زور لگاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو عمل کے دوران میں 1 عدد لیمو چاہیے ہوگا روزانہ، اور 7 لونگیں چاہیے ہوں گی۔ بخور اس عمل میں جو ہے وہ بہترین عود اور عنبر کا بخور کام کرتا ہے۔ عنبر ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے جو کہ ایک مچھلی سے نکلتا ہے، تو اس کے لیے آپ وہ تھوڑا سا مہنگا ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کریں کہ اس کو تھوڑا سا کم لے لیں، یہ کہ تقریباً 90% اگر آپ عود لیتے ہیں اور 10% عنبر لیتے ہیں تو کام چل جائے گا، کیونکہ ہماری شرط پوری ہو جائے گی عود اور عنبر کی۔ تو اس طریقے سے آپ کوئلے سلگا لیے گا اپنے آگے، اور اس کے اوپر تھوڑا 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 جو ہے وہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک چٹکی ڈالتے رہیں، وہ خوشبو جمع ہوتی رہے گی۔ جگہ آپ نے مقرر رکھنی ہوگی، آپ کی فکس ہوگی، اور ٹائم بھی آپ کا فکس ہوگا۔ لیمو اور لونگ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ تو عمل اس کے بعد آپ نے حصار لگا کے بیٹھنا ہے، اس میں حصار لازمی ہے۔ آپ نے 21 بار یا 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ عامل ہیں تو یا کسی اور حصار کے عامل ہیں، نوری حصار کے، تو آپ اپنا حصار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عامل نہیں ہے، کسی حصار کے عامل نہیں ہے، تو پھر آپ آیت الکرسی کا حصار کریں، بہت اسٹرانگ حصار ہوتا ہے۔ اچھا، حصار میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی سے حصار کر سکتے ہیں، 11 بار آیت الکرسی پڑھیں یا 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور ایک بار جو ہے وہ چاروں کل پڑھ کے اپنے ارد گرد دائرہ بنا لیں، انگلی سے بنا لیں یا چاک سے بنا لیں یا چھری سے بنا لیں۔ کچی زمین پہ بیٹھے تو چھری سے بنائیں، اور جہاں پہ حصار کی لائن پوری ہو وہاں پہ اس چھری کو گاڑ دیں، تو یہ آپ کا بہت مضبوط حصار ہو جاتا ہے۔ چاک سے بنا سکتے ہیں اگر فرش پہ بیٹھ رہے ہیں تو۔ اچھا جی، دوسرا، آپ اگر ایک بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں حصار کی نیت سے تو یہ بڑا مضبوط حصار ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کا حصار تو ایک قلعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سورہ مزمل سے حصار کرنا چاہتے ہیں تو سورہ مزمل 7 بار پڑھ کے حصار کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل کا حصار بھی بہت طاقتور موکلین ہیں اس کے، تو مضبوط حصار ہوتا ہے۔ اچھا خیر، آپ کوئی سا بھی حصار کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ نے زبان پہ تھوڑی مشکل سے چڑھتی ہے۔ یا قہرو کی عزیمت ہے، یا قہرو تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہری کا یا قہارو، یہ عزیمت آپ نے 707 بار پڑھنی ہے، تو یہ آپ کا عمل تمام ہو جائے گا۔ عمل سے پہلے آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں پڑھنی،
ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ یہ عزیمت پڑھنا شروع کریں گے، 101 بار پڑھ چکیں گے، تو آپ نے لیمو کے اوپر ایک لونگ گاڑ دینی ہے، مطلب لیمو میں ایک لونگ گھسا دینی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 101 بار دوبارہ پڑھیں گے تو پھر دوسری لونگ لیمو میں چبا دینی ہے، پھر تیسری، چوتھی، 707 بار جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کی 7 لونگیں لیمو میں لگ جائیں گی. یہ آپ کا عمل ہو گیا تمام. اب وہ لیمو جو ہے وہ آپ نے اپنے، اگر آپ بیڈ پہ سو رہے ہیں یا چارپائی وغیرہ پہ سو رہے ہیں تو آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے یا بیڈ کے نیچے رکھ لینا ہے، اور اگر زمین پہ سوتے ہیں تو پھر تکیے کے نیچے ہی رکھیں. تو اور پوری رات سونے کے بعد جب صبح اٹھیں گے تو اس لیمو کے چھری سے 4 ٹکڑے کریں اور گھر سے باہر جا کے اس کو چاروں سمتوں میں جتنا دور پھینک سکیں اس کو اتنا دور پھینک دیں. ہاتھ سے تھرو کرنے، مطلب دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارتاً آپ چاروں سمتوں میں اس کو پھینک دیں اپنے گھر سے چاروں طرف. تو یہ 21 دن کے اندر اندر کتنا بھی سخت سے سخت کالا جادو ہو، پیلا جادو ہو، نیلا جادو ہو، وہ آپ کا جادوگر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا. ایسی اس کی حالت ہوگی کہ دیکھنے والی، وہ اس کو کہیں پہ پناہ نہیں ملے گی، اس کا جادو ہی نہیں لوٹے گا، اس کے اوپر یہ جادو کئی گنا بڑھ کے لوٹے گا. تو بہت زیادہ مجرب عمل ہے یہ، اور بہت زیادہ طاقتور عمل ہے، بہت زیادہ جلالی عمل ہے. تو احتیاط سے کریں، بلکہ میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اس جادو کی کاٹ کر لیں. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جادو بار بار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر ہمیں ان عملوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ہماری مجبوری ہوتا ہے، اور شریر اپنی شرارت سے جب باز نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو سزا دینا لازم ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. عمل کو دوسرے احباب تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.